عرض کیا تھا کہ فشار قبر کے موجبات انسان کو خود فراہم کرتا ہے، یہ کوئی انتقام الہی نہیں ہے، انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے یہ فشار قبر۔ وہ عمل، وہ کام جو فشار قبر کا موجب بنتے ہیں، عرض کیا تھا ان میں ایک کام مومن کی غیبت ہے، ایک کام اہل خانہ سے بالخصوص اہلیہ کے ساتھ بدخلقی ہے، تیسرا کام اہل خانہ کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، وقت پر ان کی خبرگیری نہ کرنا، اہل خانہ کا نان و نفقہ پورا نہ کرنا اور خود خوش گزرانی میں گزارنا، اہل و عیال کو اللہ کے حوالے کر دینا، نماز کو اہمیت نہ دینا، اول وقت پر نماز ادا نہ کرنا۔ فشار قبر کے موجبات میں سے ایک اور اہم موجب، وہ جو کل بیان نہیں ہوا، وہ ہے اسراف، فضول خرچی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، یعنی خود ابلیس ہے۔ فضول خرچی ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے وہ ایک لائف سٹائل بن گیا، بہت ساری چیزیں ہم نے ان کو بس ایک دفعہ استعمال کیا۔ اس سال جو محرم میں عزاداری کے نام پر سیاہ کپڑے بنوائے گئے، جو لباس بنوایا گیا، وہ اس سال پہنا، پھر وہ پھینک دیا، اگلے سال نیا سوٹ بنے گا۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے، خدا نہ کرے کہ محرم میں ہر دن کے لیے نیا سوٹ، چاہے وہ سیاہ رنگ کا ہی کیوں نہ ہو۔ غذا میں اسراف، کتنے فقیر اللہ جانے ان کا پیٹ خالی رہ جاتا ہے، 24 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، لیکن جنہیں اللہ نے دیا ہے ان کے دسترخوان سے ردی کی باسکٹ کہیں وہ بھری ہوئی ہوتی ہے پھلوں سے، بچے ہوئے کھانے سے۔ یہ اسراف، کھانے میں، ماکولات میں اسراف، ملبوسات میں اسراف۔ باقی اسی طرح سے وہ ایک کمرہ خالی پڑا ہے، 24 گھنٹے اس میں اے سی چل رہا ہے۔ وہ غریب بھی ہیں جن کے پاس بجلی کا بل دینے کے 3 سے 4 ہزار روپے بھی اگر بل آ جائے، ایک پنکھا گھر میں چلتا ہے، وہی بھی ان کے لیے سخت ہے۔ لیکن کتنی کوٹھیاں اسی اسلام آباد میں ہوں گی، کتنے گھر اسی فیڈرل سٹی میں ہوں گے جن میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، کوئی اس وقت وہاں پہ آرام نہیں کر رہا، لیکن مفت میں اے سی چل رہا ہے۔ سردیوں میں غریب کا چولہا نہیں جلتا، امیروں کی کوٹھی میں جہاں کتا بندھا ہوا ہے وہاں بھی ہیٹر چل رہا ہے۔ خالی ہے اگر گھر، پھر بھی اس میں گرمائش کا پورا بندوبست ہے، غریب سردی سے ٹھٹھر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ شیطنت نہ ہوتی، اسراف کی یہ جو ابلیسیت اور ابلیسی صفت ہے یہ نہ ہوتی، ملک غریب نہ ہوتے، غریب نہ ہوتے، اور ہر انسان اس کو اپنا جو مایحتاج تھا وہ مل رہا ہوتا تھا۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو کی خشک روٹی کھاتے ہیں، اور جب پوچھنے والا پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب شہد کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن میں وہ کھانا کھاتا ہوں جو میری مملکت کے غریب ترین، نادار ترین فرد کو بھی میسر ہو۔ مجھے محبوب نہیں ہے کہ میں امیر المومنین کا لقب پاؤں لیکن مومنین کے ساتھ مکارہ الدہر میں، زندگی کی سختیوں میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ اسراف کے بہت سارے مصادیق ہیں،
جن پر ہماری سرے سے توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے یہ جو جڑواں دونوں شہر ہے اسلام آباد راولپنڈی، ان کے بعض علاقوں میں شدید مسئلہ اور مشکل ہے پانی کی۔ زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی، لوگ 3 بار بورنگز کروا چکے ہیں۔ پانی میں اسراف کی بہت مذمت ہوئی ہے روایات میں۔ ایک وضو کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ آپ بعض مراجع کی ویڈیوز موجود ہیں، ایک پیالی میں پانی لیتے ہیں، ایک چلو چہرے پر، ایک دائیں ہاتھ پر، ایک بائیں ہاتھ پر، 3 چلو پانی سے واجب وضو کیا جا سکتا ہے۔ ہم کئی گیلن، نل کا وہ کھلا ہوا ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی مسلسل بہہ رہا ہے، 3 کو آپ ڈبل کر لیں، 6 چلو نہیں 9 چلو سے پانی آپ کا وضو تمام مستحبات کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے۔ 9 چلو کی جگہ ہم 9 گیلن پانی بہا دیتے ہیں۔ یہ وضو کرنے والا بظاہر وضو کر رہا ہے، لیکن قرآن اسے لعنت کر رہا ہے۔ جب ایک بندہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے تو شیطان ہے ہی تو ملعون نا، اس کی سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ وہ راندہ درگاہ پروردگار ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ غسل کر رہا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اسراف فشار قبر کا موجب بنتا ہے۔ بنابر کل عرض کیا تھا کہ فشار قبر سے بچنے کے لیے کچھ اعمال ایسے ہیں جو خود انسان کو اپنی زندگی میں انجام دینے چاہیے تاکہ وہ فشار قبر میں مبتلا نہ ہو۔ ان میں جو چیدہ اعمال ہم نے عرض کی ہے، اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ حتماً جائیں زیارت پر، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ بھی تمنا دل میں رکھتے ہوں کوشش کریں۔ اگر حاضری نہیں ہو سکتی تو دور سے بھی مظلوم کربلا کی اور باقی ائمہ کی بھی زیارت کی جا سکتی ہے، اور آپ کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر اگر صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کربلا کا رخ کر کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کو زیارت کا ثواب مل جاتا ہے۔ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اول وقت پر نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت، بالخصوص سورہ مبارکہ ملک، سورہ تکاثر، سورہ زخرف کی تلاوت یہ کرتے رہنا، مرنے والے کے لیے نماز وحشت قبر پڑھنا، اہل و عیال کے ساتھ خوش خلقی، اور وہ اعمال جو فشار قبر سے نجات کا موجب بنتے ہیں، ان میں ایک عمل امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نماز تہجد اجیر من عذاب القبر و عذاب النار۔ نماز تہجد، نماز شب، یہ اجیر ہے، یہ امان ہے عذاب قبر سے اور عذاب نار سے، آگ کے عذاب سے۔ 3 اعمال ایسے ہیں جو فشار قبر سے نجات کا موجب ہیں، لیکن یہ 3 اعمال صرف خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ سعادت اللہ تبارک تعالیٰ نے مستورات کو عطا کی ہے خواتین کو، کہ وہ 3 عمل جو مرد کو میسر نہیں ہیں عورت کو میسر ہیں، یہ اگر انجام دے تو فشار قبر سے بچ سکتی ہے۔ پہلا عمل، وہ خاتون جس کا شوہر بد مزاج ہو، بد اخلاق ہو، یہ بی شوہر کی بد مزاجی پر، بد زبانی پر، بد خلقی پر صبر کرے۔ اگر اس نے شوہر کی بد مزاجی پر صبر کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی مومنہ جس دن دفن ہوگی قبر میں اتاری جائے گی، اللہ اس کی قبر سے فشار قبر اٹھا لیتا ہے۔ دوسری وہ خاتون جس کا شوہر نادار تھا، غریب تھا، فقیر تھا، اور اس نے شوہر کے ساتھ شوہر کی ناداری میں گزارا کیا، شوہر کو تنگ نہیں کیا، تانے نہیں دیے، جو مل گیا اس پر سختیوں کے باوجود صبر و شکر کیا۔ یہ بیوی بھی جس دن
قبر میں اتاری جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مجاہدت کے صدقے میں اس کی قبر سے فشار قبر اٹھا لیتا ہے۔ اور تیسری وہ خاتون جو اپنا حق مہر شوہر سے وصول نہیں کرتی، بخش دیتی ہے شوہر کو حق مہر، اللہ تبارک و تعالی قبر میں اس سے فشار قبر اٹھا لیتا ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ محبت و شفاعت اہل بیت، روایت میں آیا کہ حبی و حب اہل بیتی، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت نافع فی سبعۃ مواطن، یہ 7 مقامات پر فائدہ دیتی ہے، مفید ہے، نفع بخش ہے۔ 7 مقامات کیسے؟ احوالہن عظیمہ، وہ 7 مقامات جن کی ہولناکی، جن کا خوف بہت عظیم ہے، بڑے خوفناک، بڑے ہولناک مقامات 7، ان پر میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے۔ پہلا مقام عند الوفات، مرنے کے وقت، دوسرا مقام وفی القبر، قبر میں، تیسرا وعند النشور، جب سور پھونکی جائے گی اور مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے نشر کے وقت، وعند الکتاب، جب نام اعمال تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، وعند الحساب، جب عدل الہی کی بارگاہ میں عدالت میں انسان حساب دے رہا ہوگا، وعند المیزان، جب ترازو پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وعند الصراط، اور پل صراط سے جب انسان گزر رہا ہوگا۔ یہ 7 وہ مقامات ہیں کہ بڑے ہولناک مقام ہیں، ان پر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، رسول خدا اور آل رسول کی محبت کام آتی ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو اگر انسان خود اپنی زندگی میں انجام دے تو فشار قبر سے بچ جاتا ہے۔ چند وہ کام ہیں جو پسماندگان، باقی رہ جانے والے، ورثا، انہیں انجام دینے چاہیے تاکہ مرنے والا عذاب قبر، فشار قبر سے بچ جائے۔ اور فشار قبر اور منکر و نکیر کے سوال میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ بعض روایات سے ایسا لگتا ہے کہ فشار قبر کے عالم میں منکر و نکیر سوال کرتے ہیں، اور ایسا بعض اوقات ہوتا ہے اگر مرنے والا اہل سعادت نہیں ہے، اہل نجات نہیں ہے، جیسے ایک شخص کو لٹکا کر اس سے سوال کیا جائے، خدا نہ کرے ایک بندہ حوالات میں پولیس کے حوالے، جیسے ہمارے بہرحال معاشرے کی پولیس گناہگار یا بے گناہ کس طرح سے اس سے تفتیش کی جاتی ہے، کس کو ننگا کر کے تفتیش کی گئی، کسے الٹا لٹکا کر تفتیش کی گئی، کسے سیدھا لٹکا کے تفتیش کی گئی، کسے کوڑے مار کے تفتیش کی گئی۔ قبر میں تفتیش جو ملائکہ کرتے ہیں اس میں بعض مرنے والوں کی تفتیش وہ حالت فشار قبر میں ہے، خدا نہ کرے فشار قبر بھی ساتھ ہے، اور اس گرج دار آواز میں منکر و نکیر سوالات بھی کر رہے ہیں، تو کتنی سخت منزل ہے عزیزان گرامی۔ تو خود انسان آمادہ ہو، اور جو وارثین ہیں انہیں کچھ کام انجام دینے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن میں جریدتین رکھے جائیں، 2 کھجور کی، یا اگر کھجور کا نہ ہو شاخ میسر تو دیگر درختوں کی بھی ٹہنی ہو سکتی ہے، جو کفن میں رکھے جاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب تک یہ جریدتین خشک نہیں ہوتے اہل قبر پر فشار نہیں آتا۔ دفن ہونے کے بعد قبر بند جب کر دی جاتی ہے، مرنے والے کی قبر پر سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت
ان صورتوں کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ مرنے والے کی قبر سے فشار قبر اٹھا لیتا ہے۔ مرنے والے کی قبر جب بند کر دیں آپ تو اس وقت ہاتھوں سے اس پر اور الٹے ہاتھوں سے خاک ڈالیں اور پانی چھڑکنا قبر پر۔ اس میں یہ بھی روایات میں آیا کہ اس عمل کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی قبر سے فشار قبر اٹھا لیتا ہے۔ نماز وحشت قبر کا آپ سن چکے کہ جب آپ وحشت قبر کی نماز ادا کرتے ہیں کسی مرنے والے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ 1000 ملائکہ کو بھیجتا ہے، جاؤ اس مرنے والے کی قبر پر، اس مومن کی قبر پر اور اس کے لیے دعا کرو، رحمت کی دعا کرو۔ ظاہر ہے جس قبر پہ ملائکہ رحمت آ گئے اس سے فشار قبر اٹھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ ہاں، ایک اور کام صدقہ دینا شب اول قبر۔ ورثاء کا حق بنتا ہے کہ ظاہر ہے ساری زندگی کماتا رہا، اگر والد ہے، اگر وارث ہے جس نے پالا، اگر وارث نہیں بھی ہے، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے صدقہ دیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ فشار قبر کی منزل آسان کر دے۔ اور ان اعمال کے ساتھ وہ کام جن سے شفاعت حسین نصیب ہوتی ہے، اس میں ایک کام زیارت عاشوراء کی تلاوت ہے۔ آپ کوشش کریں دن میں ایک بار نہ صحیح، ہفتے میں ایک بار ضرور زیارت عاشوراء کی تلاوت کریں۔ جو مداومت کے ساتھ زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتا ہے اسے مولا امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان فشار قبر سے بچ سکتا ہے۔ منازل الآخرہ میں ایک اور منزل جو ایک لحاظ سے پھر قبر کے ساتھ مربوط ہے وہ ہے قرین قبر، جسے ہم نشین قبر بھی کہا گیا۔ جناب قیس بن عاصم سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی واعظ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک ہم نشین ہے جو زندہ ہے اور وہ زندہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں دفن کیا جائے گا۔ اگر وہ ہم نشین اچھا ہوا تو تجھے قبر میں نیکی پہنچائے گا، تجھے خوش رکھے گا، اور اگر یہ ہم نشین برا ہوا تو تجھے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ وہ میرا ہم نشین، وہ میرا قرین قبر جس نے قبر میں میرے ساتھ ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا ہو فعلک، وہ کوئی خارجی مخلوق نہیں ہے، وہ تیرا اپنا فعل ہے، تیرا اپنا عمل ہے۔ وہ تیرے ساتھ زندہ صورت میں قبر میں دفن کیا جائے گا۔ تو دیکھ کیسا ساتھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مومنین کے ساتھ قبر میں ایک صورت، ایک موجود، زندہ موجود، وہ محشور ہوگا، دفن کیا جائے گا، قبر میں ساتھ ہوگا۔ دفن کیا جائے گا کی تعبیر میری طرف سے، قبر میں ساتھ ہوگا، داخل قبر ہوگا۔ اور جب یہ داخل قبر ہوگا تو یہ کوئی اتنا خوش مزاج اور خوش خلق ہوگا کہ اس مومن کو تنہائی سے نکالے گا، مسرور ہو جائے گا مومن ایک لمحے کے لیے۔ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے آنے سے میرا وہ جو غم تھا، میری جو تنہائی تھی، میری جو وحشت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ صورت جواب دے گی انا السرور الذی کنت ادخلت علی اخیک المومن، میں وہ سرور ہوں جو تو اپنے مومن بھائی کے دل میں داخل کیا کرتا تھا۔ یعنی ایسے کام جن سے مومن بھائی، ایک پریشان مومن خوش ہو جائے، یہ مجسم ہو کر قبر میں آئے گا اور
انسان کو خوش کرے گا۔ شیخ بہائی علیہ رحمہ ان کے ایک رفیق ہیں اصفہان میں، ان سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ان کا دوست اکثر قبرستان جایا کرتا تھا، وہاں جا کر عبادت کرتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا، اتنے عرصے سے تو قبرستان جا رہا ہے، کبھی قبرستان میں کوئی عجیب و غریب واقعہ تو نے دیکھا ہو، کوئی منظر دیکھا ہو، کوئی عالم دیکھا ہو؟ انہوں نے کہا میں نے ایک عالم دیکھا ہے۔ میں ایک دفعہ قبرستان میں تھا اور ایک مردہ لایا گیا، اسے دفن کیا گیا، لوگ قبر بند کر کے چلے گئے، میں اپنی عبادت میں مصروف تھا کہ ایک دفعہ میں نے ایک خوشبو محسوس کی، ایک ایسی خوشبو کہ میں نے دنیا میں اس سے پہلے ویسی خوشبو کبھی سونگھی نہیں تھی۔ کیا دیکھتا ہوں؟ ایک خوبصورت نوجوان ہے، فاخرہ لباس اس نے پہنا ہوا ہے، اس کا بدن اتنا معطر ہے، اس کا لباس اتنا معطر ہے کہ یہ خوشبو اس کے وجود سے آ رہی ہے۔ یہ نوجوان آیا اور اسی قبر میں جس میں ابھی لوگ مردہ دفن کر کے گئے تھے، یہ اس قبر میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر گزری، پھر میں نے کیا دیکھا کہ بدبو محسوس ہو رہی ہے، گندگی اور غلاظت کی ایسی بدبو جو آج تک میں نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ میری سانس بند ہونے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں؟ ایک کتا ہے، وہ اسی قبر کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ ساری بدبو اور تعفن اس کتے کے وجود سے آ رہا ہے۔ یہ کتا اسی قبر میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان جو پہلے قبر میں داخل ہوا تھا، اس کے بدن سے خون بہہ رہا ہے، زخمی حالت میں وہ قبر سے باہر نکلا۔ جب وہ باہر نکلا تو میں نے پوچھا تو کون ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس اہل قبر کا نیک عمل تھا جو مجسم ہو کر قبر میں داخل ہوا، اس کا قرین تھا، اس کا ہم نشین تھا، لیکن اس کی برائیاں تھیں، اس کے کچھ اعمال ایسے تھے کہ وہ اس کتے کی صورت میں مجسم ہو کر قبر میں داخل ہوئے اور وہ کتا میرے اوپر حملہ آور ہوا۔ میں کمزور تھا، وہ کتا قوی تھا۔ ظاہر ہے نیک اعمال کم تھے، برائیاں زیادہ تھیں، بد خصلتیں زیادہ تھیں۔ وہ کتا مجھ پر غالب آ گیا، اس نے مجھے زخمی کر دیا، اس نے مجھے قبر سے نکال دیا۔ اب میں اس وقت تک اس قبر میں واپس نہیں آؤں گا جب تک یہ اہل قبر اپنی بد اعمالیوں کی سزا نہیں بھگت لیتا۔ آیا ہمارا قرین قبر وہ کوئی بہشتی خوبصورت صورت ہے یا کتے اور خنزیر ہیں؟ یہ ہمارا عمل وہ صورت بناتا ہے۔ اگر نیک اعمال ہوں گے، جس مومن کے نام اعمال میں، جس کی زندگی میں نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگی، خمس ہوگا، ولایت اہل بیت ہوگی، اس کا قرین قبر کون ہوگا؟ آئیں امام صادق علیہ السلام کے دروازے پر۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ مومن جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی قبر میں 6 صورتیں، خوبصورت صورتیں داخل ہوتی ہیں۔ ایک صورت اس کے دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، انتہائی معطر، انتہائی خوشبودار، انتہائی حسین صورت اس مومن کے دائیں جانب، ایک صورت اس کے بائیں جانب، ایک صورت اس کے آگے، ایک صورت اس کے پیچھے، ایک صورت اس کے پاؤں کی طرف۔ یہ 5 صورتیں، لیکن ایک چھٹی صورت جو اس کے سر کے اوپر ہوتی ہے وہ ان 5 صورتوں سے زیادہ حسین، زیادہ نورانی، زیادہ معطر، وہ چھٹی صورت جو اس مومن کے سر کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ صورت جو سر کی طرف ہے باقی 5 صورتوں کی طرف رخ کرتی ہے اور فرماتی ہے، حکم دیتی ہے اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ دائیں طرف کی صورت یہ عرض کرتی ہے کہ میں اس مرنے والے مومن کی نماز ہوں۔ بائیں طرف کی صورت
وہ عرض کرتی ہے کہ میں اس مرنے والے کی زکوٰۃ ہوں۔ سامنے کی صورت وہ کہتی ہے میں اس مرنے والے کے روزے ہوں۔ پیچھے کی صورت کہتی ہے کہ میں اس مرنے والے کا حج ہوں۔ جو صورت پاؤں کی طرف ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس مرنے والے کی وہ نیکیاں اور حسن خلق ہوں جو اس نے لوگوں سے روا رکھا، لوگوں کے ساتھ اس نے جو نیکی کی، مومنین کے ساتھ اس نے جو نیکی کی، انسانوں کے ساتھ اس نے جو نیکی کی، میں اس کی وہ نیکی ہوں۔ اب پانچوں صورتیں جب اپنا تعارف کروا چکتی ہیں تو یہ پانچوں صورتیں اس سر کی طرف جو ان سب سے زیادہ حسین صورت ہے اس کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ تو ہم سب سے زیادہ حسین ہے، ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم سب سے زیادہ معطر ہے، ہم سب سے زیادہ نورانی ہے۔ اپنا تعارف کروائیں، آپ کون ہیں؟ اس وقت بالائے سر کی صورت بولتی ہے کہ میں محمد و آل محمد کی ولایت ہوں۔ تو یہ قرین قبر عزیزان گرامی ہم نے خود آمادہ کرنا ہے۔ یہ ولایت اہل بیت جو قبر میں ہمارے ساتھ ہوگی، ہماری قرین ہوگی، اور ولایت اہل بیت اگر اتنی نورانی ہے تو جب کسی قبر میں خود اہل بیت آ جائیں تو پھر اس قبر میں کتنی نورانیت ہوگی، کتنا اہل قبر کو سکون ملتا ہوگا۔ اگر اس قبر میں مولا امیر آ جائیں، اگر اس قبر میں مولا مظلوم کربلا آ جائیں، اگر اس قبر میں امام رضا علیہ السلام آ جائیں۔ ایک بہت بڑے عارف جن کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، شیخ رجب علی خیاط۔ خیاط کہتے ہیں درزی کو، یہ درزی کا کام کرتے تھے، لیکن عارف تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کے بہت بڑے مقامات ہیں، اردو میں بھی ان پر کتاب موجود ہے۔ شیخ رجب علی خیاط ایک دن قبرستان چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ قبرستان جانا مستحب ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، مومنین کی قبور کی زیارت یہ مستحبات میں سے مستحب ہے۔ جب شیخ رجب علی خیاط قبرستان پہنچے تو ایک دم سے ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ نے بار بار مولا امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ شروع کر دیا۔ بار بار امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجتے جا رہے۔ ساتھیوں کو تھوڑا تعجب اور جستجو ہوئی، تجسس ہوا کہ بھائی کیا ہوا؟ شیخ رجب علی خیاط مسلسل مولا امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجتے جا رہے ہیں۔ پوچھا، شیخ رجب علی خیاط نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا آپ کو سرخ سیب کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ انہوں نے عرض کی نہیں، ہمیں تو کوئی ایسی خوشبو نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے ہر خوشبو ہر انسان نہیں سونگھ سکتا۔ ایک ہے ہمارے ظاہری مشام، جو اہل بیت کی خوشبو ہے نا، اس کو سونگھنے کے لیے انسان کے مشام بھی پاکیزہ ہونے چاہیے۔ وہ شیخ رجب علی خیاط کا شامہ ہونا چاہیے۔ جو متولی تھا قبرستان کا، اس سے پوچھا کہ آیا آج کوئی یہاں اس قبرستان میں دفن کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو سامنے قبر ہے نا، یہ آج ہی یہاں پہ ایک شخص کو دفن کیا گیا ہے۔ شیخ رجب علی خیاط اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قبر پر تشریف لے گئے۔ جب قبر پر پہنچے پھر پوچھا، اب بتاؤ کیا اب تمہیں سرخ سیب کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اب ہمیں ایک بہت ہی پیاری سیب کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ظاہر عالم و کاشف ہے شیخ رجب علی خیاط۔ فرمایا کہ یہ جو مرنے والا دفن کیا گیا ہے اس قبر میں، اس کی قبر سے مولا حسین ہو کر گئے ہیں، اور یہ حسین کے وجود کی خوشبو ہے کہ جو اس قبرستان سے آ رہی ہے۔
ہاں عزاداروں کو ایسا کام کریں کہ ہماری قبر میں بھی حسین آ جائیں، زہرا کا لال آ جائے۔ ہاں آج ہم نے زہرا کو زہرا کے اس لال کا پرسہ دینا ہے جو بظاہر تو ام البنین کا لال ہے، لیکن زہرا اسے اپنا بیٹا کہتی ہیں۔ ایک عالم دین ہے، عالم رویا میں جناب صدیقہ طاہرہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ جناب صدیقہ ناراض ہیں، منہ پھیر لیتی ہیں بی بی۔ عرض کرتے ہیں بی بی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ آپ بی بی فرماتی ہیں ہاں میں تجھ سے ناراض ہوں۔ کیوں بی بی؟ مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا۔ کربلا میں ہے یہ عالم، یہ عرض کرتا ہے بی بی میں تو ہر روز مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا ہاں تزور ابن الحسین ولا تزور ابن العباس، تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہے، تو میرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتا۔